السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سیرت مبارکہ کورس میں آج ہماری تقریباً آخری نشست ہے۔ کل آپ کا کورس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اب تک کی جو ہماری گفتگو ہے، اگر آپ یہ چارٹ دیکھیں، یہ چارٹ آپ حضرات سے شیئر بھی کیا گیا، پوری کی پوری سیرت مبارکہ کو بڑے اچھے طریقے سے آپ سمرائز کر سکتے ہیں۔ ہم نے عہد مکی اور عہد مدنی ان دونوں کو بڑی تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ مکی عہد کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، مدنی عہد کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، پھر ہر حصے پہ ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ صرف ایک پیج پہ دیکھنا چاہیں تو یہ والا بڑا اچھا کام کیا جنہوں نے بھی کیا۔ نہ صرف یہ کہ ہر سن نبوی اور سن ہجری کے اہم واقعات کو ایک جگہ پہ رکھ دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، مثال کے طور پہ ہجرت سے پہلے قرآن کریم کا کتنا حصہ نازل ہو چکا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ہم ہر آیت کو، ہر صورت کو، ہر اس حصے کو بیان کر ہی نہیں سکتے اس نشست میں۔ ہجرت سے پہلے اکثر قرآن نازل ہو چکا تھا، تقریباً کوئی 23 کے قریب پارے۔ ہجرت کے بعد 7 ساڑھے 7 کے قریب پارے نازل ہوئے ہیں، اور کس سن نبوی میں کون سی صورت نازل ہوئی، یہ اگر آپ چارٹ دیکھیں تو اس کے بالکل نیچے دیکھیں، یہ دیکھیں، اس کو میں تھوڑا سا زوم کروں، یہ دکھائی دے رہا ہے، یہ صورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ والے یہ چارٹ کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مکی عہد میں اور مدنی عہد میں، جس طرح ہم نے تقسیم کیا تھا۔ اب دیکھیں نا، یہ مکی عہد ہے جو بلو کلر میں ہمیں دکھائی دے رہا اوپر، اور دوسرا جو ہے وہ مدنی عہد ہے۔ یہ مکی عہد میں 90 صورتیں تقریباً نازل ہوئی ہیں، اور بقیہ صورتیں وہ مدنی عہد میں نازل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، صورتوں کے مضامین کیا تھے دونوں عہدوں میں، وہ آپ کے سامنے یہاں انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر سال میں جو واقعات پیش آئے اور پھر اس کے ساتھ جو صورت نازل ہوئی، وہ آپ کے سامنے انہوں نے نیچے چارٹ کے اندر ذکر کر دی۔ تو میری گزارش، بلکہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا یقیناً، کیونکہ میں نے یہ بہت پہلے شیئر کیا تھا، یہ دیکھیں پہلے 3 سالوں میں جو حصہ نازل ہوا، اس کے بعد والے اس طریقے سے تفصیل۔ تو خیر، آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، صرف آپ کو متوجہ کرنا تھا کہ اس چیز کو بھی آپ پیش نظر رکھیں اور ایک مرتبہ دہرا لیں تاکہ پورا کورس تازہ ہو جائے۔ آج کی نشست میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی، یہ 23.5 سالہ جو مبارک محنت ہے، اس محنت کے نتیجے میں ایک سماج تشکیل پایا تھا، ایک معاشرہ تشکیل پایا تھا، ایک ریاست تشکیل پائی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے نہ صرف سربراہ تھے بلکہ آپ بانی بھی تھے، تو جس کو بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا ہمارا، خاص کر پاکستان میں بھی یہ جو وقت گزرا ہے، کہ وہ جو ریاست تھی جسے ریاست مدینہ کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے، تو وہ ریاست تھی کیا؟ یعنی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس ماڈل کے مطابق اپنی تشکیل کر لیں، تو وہ ماڈل تھا کیا؟ مختصر سی گفتگو کرنی ہے اس پہ، یہ بہت لمبا موضوع ہے اور اس پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے، اس کے ہر پاکٹ پہ، لیکن ہم اس کا تھوڑا سا خاکہ سا ہمارے سامنے آ جائے۔ ریاست مدینہ یا عہد نبوی میں تشکیل پانے والا جو مدنی معاشرہ تھا وہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی اینٹ گارے کے بنے ہوئے مکانات کا نام ریاست مدینہ نہیں تھا، وہ بڑی بڑی بلڈنگز کا نام ریاست مدینہ
نہیں تھا، بلکہ ریاست مدینہ ایک فکر کا نام تھا، ایک سوچ کا نام تھا۔ ریاست مدینہ ایک نظام کا نام تھا، وہ نظام معاشی بھی تھا، وہ نظام سیاسی بھی تھا، وہ نظام معاشرتی بھی تھا، وہ نظام اخلاقی بھی تھا۔ اس کا ایک پورا فکری نظام تھا۔ ریاست مدینہ میں چونکہ مدینہ کا لفظ آتا ہے تو بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ جب ہجرت ہوئی تو اس وقت اس ریاست کا آغاز ہوا، حالانکہ ریاست مدینہ کا آغاز جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ نازل ہوا، اسی وقت ہو گیا تھا۔ ریاست مدینہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ قرآن سے سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ریاست کا آغاز ہجرت سے ہو تو ہجرت کے بعد تو قرآن صرف 7 پارے نازل ہوئے ہیں، 7.5 پارے، بقیہ قرآن تو ہجرت سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ وہ جو اصول ہم مستنبط کرتے ہیں قرآن کریم سے، وہ اکثر حصہ جو ہے وہ مکی عہد کا ہے۔ تو مکی عہد جس کا ہم نے تفصیل سے تذکرہ کیا اپنی نشستوں میں، وہ ریاست مدینہ کی آپ یہ کہہ لیجئے کہ بنیادوں کے قیام کا، بنیادوں کے استحکام کا زمانہ ہے۔ ریاست مدینہ میں آپ دیکھیں گے کہ دین جو ہے اس کا جب خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ 5 چیزیں ہیں دین میں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات، آپ اسے حسن معاشرت سے تعبیر کر لیں، اخلاقیات سے تعبیر کر لیں، اور نمبر 5 حدودات اور تعزیرات جو اسلامی سزائیں ہیں۔ ریاست مدینہ وہ ان 5 پلرز پہ کھڑی تھی۔ اس کا اپنا ایک فکری نظام تھا جسے عقائد کا نظام کہا جاتا تھا، اس کے اپنے عقائد تھے۔ اس کا اپنا عبادات کا سسٹم تھا، اس کے اپنا معاملات کا، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، وہ سماجی معاملات ہوں، وہ جس نوعیت کے بھی معاملات ہوں، ان کا اپنا ایک نظام تھا، جو نظام خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنیاد پہ تشکیل دیا تھا۔ اس کا اپنا ایک اخلاقی نظام تھا، اس کا اپنا ایک سزاؤں کا نظام تھا۔ تو یہ سارے نظام مل کے وہ ریاست بنتی تھی۔ بہت زیادہ تذکرہ ہوا ویلفیئر سٹیٹ کا، کہا گیا کہ ریاست مدینہ ایک ویلفیئر ریاست تھی، جو حقیقت ہے، لیکن وہ صرف ویلفیئر نہیں تھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رفاہ اور فلاح عامہ ہی اس ریاست کا آغاز اور اس کی انتہا تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوشل ورکر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج میں جو لوٹ مار کا عادی تھا، جہاں معاشی جو ہے وہ عدم استحکام تھا، اس سماج میں آپ نے ویلفیئر کام کیے، یقیناً کیے، ہاں آج ہم گفتگو کریں گے ان پہ، لیکن ویلفیئر ہونا اس ریاست کا ایک حصہ تھا۔ حقیقت میں ویلفیئر ہونے کے ساتھ ساتھ اس ریاست کا ایک عقائد کا نظام تھا، اس کا عبادات کا نظام تھا، اس کا معاملات کا نظام تھا، اس کا اخلاقیات کا، حدود اور تعزیرات کا نظام تھا۔ ان سب کے مجموعے کے ساتھ وہ ریاست مدینہ بنی تھی۔ اب اگر اس کو اور آسان الفاظ میں بیان کریں تو اس ریاست کا اپنا ایک سیاسی، اپنا ایک معاشرتی، اپنا ایک تعلیمی، اپنا ایک اخلاقی، یہ سارے نظام تھے اس کے، اور ان کے مجموعے سے وہ ریاست مدینہ بنی تھی۔ ہم اس پہ انہی پہلوؤں پہ ہم تھوڑی سی آج گفتگو کریں گے مزید وضاحت کے ساتھ۔ ریاست مدینہ یہ زمان اور مکان دونوں کی جکڑ بندیوں سے آزاد ریاست تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ مدینہ کا لفظ آ گیا تو وہ جو مدینہ شہر تھا اس میں قائم ہونے والی ریاست وہی ریاست مدینہ ہے۔ حالانکہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کا قیام عمل میں لایا ہے، یا جب ہم اس نظام کے مطابق اپنے نظام کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نظام، نہ صرف یہ کہ وہ جو مدینہ شہر میں لاگو کیا گیا تھا وہ نظام، بلکہ پورے جزیرہ عرب میں لاگو کیا گیا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد کے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں بھی جو نظام رہا، وہ سارے کا سارا نظام یہ ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ کی حدود کے اندر منحصر نظام نہیں تھا صرف،
ریاست مدینہ صرف 23.5 سالہ نبوی عہد کا نظام نہیں تھا، بلکہ یہ بنیادیں ملنے کا وقت تھا 23.5 سال، اور پھلنے پھولنے کا وقت خلفائے راشدین کا زمانہ تھا۔ تو اس لیے یہ بات یہ بہت کنفیوژنز ہیں ہمارے اندر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو مدینہ شہر تھا اس میں، یا صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے وقت، ایسے نہیں ہے، بلکہ پورا جزیرہ عرب۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہم نے کل وہ نقشے دیکھے کہ پورے کا پورا جزیرہ عرب، جس میں آج تقریباً 7 کے قریب ممالک شامل ہیں، وہ سارے کا سارا اس نظام کے ماتحت ہو گیا تھا جس نظام کے سربراہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس میں مکہ بھی شامل تھا، اس میں مدینہ بھی شامل تھا، اس میں طائف، اس میں حوازن، اس میں یمن، اس میں عمان، اور آج کے جتنے یہ ہمارے عرب ممالک ہیں یہ اس کا حصہ تھے۔ عرب ممالک سے مراد قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات وغیرہ۔ تو اس لیے ایک تو یہ مکان کی جگڑ بندیوں سے آزاد ریاست تھی، اسی طرح سے زمانے کی جکڑ بندیاں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے اس وقت یہ ریاست ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اصول جو مہیا کیے جانے تھے وہ مہیا کر دیے گئے۔ بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں اس ریاست کی تکمیل ہوئی ہے، یعنی یہ پھلی پھولی ہے۔ مثال کے طور پہ بیت المال کا تصور ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا، لیکن اس بیت المال کو جو مستحکم کیا ہے، اس کو بالکل ایک متحرک رول جو پلے کیا ہے اس نے، وہ خلفائے راشدین کے عہد میں، اور خلفائے راشدین میں سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو عہد تھا وہ ہمارا اگرچہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کی بغاوتیں، اس وقت کے جو مختلف خلفشار تھے ریاست کے اندر، ان کو ختم کرنے میں زیادہ وقت صرف ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ریاست جس کی بنیادیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھیں وہ پھلی پھولی ہے، اور وہ ہمیں بالکل اجلی اجلی نکھری نکھری دکھائی دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ جکڑ بندیوں سے آزاد ریاست تھی۔ آج بھی اگر اس نظام کو اپنے اوپر لاگو کیا جائے گا، اپنی اجتماعیت کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو اسی نظام کے مطابق تشکیل دیا جائے گا، تو جہاں بھی تشکیل دیا جائے وہ ریاست مدینہ ہوگی۔ اس کے لیے مدینہ شہر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پاکستان بھی ریاست مدینہ بن سکتی ہے، جبکہ وہ پورے کا پورا نظام یہاں پہ لاگو کر دیا جائے، اس کا عدالتی نظام، اس کا معاشی نظام، اس کا سیاسی نظام، اس کا اخلاقی نظام، اس کا عقائد، تصورات اور افکار کا نظام جب لاگو کر دیا جائے جہاں پہ، تو یہ بھی ریاست مدینہ ہے۔ تو اس لیے یہ والی ریاست مدینہ کا آغاز پہلی وحی کے ساتھ ہو گیا تھا۔ مکی دور ریاست کی فکری بنیادیں مستحکم کرنے کا دور تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو محنت فرمائی ہے وہ 3 بنیادوں پہ محنت فرمائی ہے۔ پہلی بنیاد تو اس کی عقائد ہی تھے، عقائد، اور عقائد میں توحید، رسالت اور آخرت، ان 3 چیزوں پہ محنت ہوئی ہے۔ اور اس ریاست کی جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اس کی فکری بنیادیں ہمیں مکی دور سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو 13 سال کا عرصہ گزرا ہے اس سے ملتی ہیں، اور زیادہ صلاحیتیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں مکی دور 13 سالوں پہ مشتمل ہے اور مدنی دور 10 سالوں پہ مشتمل ہے۔ زیادہ وقت، زیادہ صلاحیتیں، زیادہ قرآن کا نزول وہ مکی دور میں ہوا ہے۔ تو مکی دور کی اہمیت ریاست کی تشکیل میں بہت زیادہ ہے۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو عام طور پہ صرف مدنی دور پہ کرتے ہیں ریاست پہ بات کرتے ہوئے، حالانکہ مکی دور جو ہے وہ حقیقت میں ریاست کی فکری بنیادوں کی تشکیل کا دور تھا، اور ریاست کا آغاز افکار سے ہوتا ہے، فکر سے ہوتا ہے۔ جب آپ فکری طور پہ اتحاد قائم کر دیتے ہیں ان باسیوں کے درمیان، کسی بھی علاقے، کسی بھی قوم اور ملت کے رہنے والوں کے درمیان جب آپ فکری اتحاد قائم کر دیتے ہیں تو یہ پہلی اکائی ہے، یہ پہلی بنیاد ہے جو آپ نے رکھ دی، اس کے بعد پھر یہ پھلتی پھولتی ہے۔ تو خیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی عہد ہے وہ ریاست کی فکری بنیادوں کی تشکیل کا دور ہے۔ مدنی دور سیاسی، معاشی اور معاشرتی اصلاحات کا دور ہے، استحکام کا دور ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہم کردہ بنیادوں پر خلفائے راشدین کا زمانہ ریاست مدینہ کے عروج کا زمانہ ہے۔ یہ بنیادیں ہیں جو ہم بنیادی طور پہ باتیں عرض کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ریاست مدینہ تھی وہ محبت بیسڈ ریاست تھی۔ وہ سوسائٹی جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس کی بنیاد ایک اکلوتی بنیاد اگر آپ کہیں تو وہ محبت تھی۔
آپ نے پہلی وحی کے آغاز سے لے کے دنیا سے پردہ فرمانے تک ہمیشہ محبت کی بھی ہے، محبت سمیٹی بھی ہے، محبت کا درس بھی دیا ہے۔ آپ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تعلق، وہ تعلق آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پیار، الفت اور محبت کا تعلق تھا۔ اپنے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو نام لے کے پکارا کرتے تھے، نام یاد رکھے ہوئے تھے۔ آج ہم اداروں میں کام کرتے ہیں، ہمارے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ چند ایک ہوتے ہیں 15 20 25 30، تو نام یاد رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم یاد نہیں رکھ پاتے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ اتنا گہرا اور مضبوط تعلق رکھتے تھے کہ اپنے صحابہ کو نام لے کے پکارا کرتے تھے۔ اگر کبھی کوئی تشریف نہیں لا رہے ہیں مجلس میں، مسجد میں دکھائی نہیں دے رہے، کسی وجہ سے بھی دکھائی نہیں دے رہے، تو آپ ان کی کمی کو محسوس فرمایا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہ صرف حضرات صحابہ اکرام بلکہ ان کے خانوادوں سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں واقعہ اپنی والدہ محترمہ کے اسلام قبول کرنے کا، کہ جب اسلام ہم نے قبول کر لیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں خیبر کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، بہت بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن اس وقت جو ذخیرہ احادیث ہے ان میں سے احادیث مبارکہ ہم تک پہنچانے والے سب سے بڑے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں، چونکہ یہ صفہ میں موجود رہتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی صرف احادیث مبارکہ تھی۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ پیار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری والدہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، میری والدہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو ہم دعوت دیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے گھر میں، اور کوشش یہ تھی، چاہت یہ تھی کہ یہ بھی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو میں والدہ سے جب بات کرتا تھا تو وہ میری بات سن لیتی تھیں، لیکن آگے سے کچھ کہتی نہیں تھی، نہ اسلام قبول کرتی تھی نہ ہی کچھ کہتی تھی، بس بات سن لی اور ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے معمول کے مطابق والدہ کو دعوت دی اور میں نے پیغام سنایا ان کو اور دین کی دعوت دی، تو میری والدہ نے نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ برا بھلا کہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبہ کلمات بھی کہہ دیے۔ حضرت ابو ہریرہ پیار تھا، محبت ہی بہت زیادہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، برداشت نہیں کر سکے، اور آگے والدہ تھیں اور ان کے بھی حقوق تھے، ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکے، تو بے اختیار رونے لگ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں اپنا یہ واقعہ، فرماتے ہیں کہ میں اسی کیفیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے نکلا ہوں اور سیدھا گھر پہنچا ہوں، گھر سے نکلا ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا ہوں مسجد نبوی میں۔ جب میں پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رو رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احساس فرمایا کرتے تھے اور خوشی غمی میں شریک ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب اس کیفیت میں دیکھا تو پوچھا ابو ہریرہ کیا ہو گیا، رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ سنایا، فرمایا کہ میں والدہ کو دعوت دیا کرتا تھا، کچھ نہیں کہتی تھی، آج میں نے دعوت دی ہے تو انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی، آگے سے کچھ فرمایا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ میری والدہ کے لیے دعا کر دیں، آپ میری والدہ کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دیں۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کیا، آپ نے ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مطالبے پر آپ نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اللہم اہدی قلب ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کا دل اسے ہدایت عطا فرما دیجیے، اسے ہدایت کے لیے کھول دیجیے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو مطالبہ تھا اس پہ فوراً لبیک کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دعا ہوگی میں بڑا خوش ہو گیا، اور خوشی اس بات کی تھی کہ دعا ہو گئی ہے، یقیناً قبول ہوگی، آج نہیں تو کل یہ قبول ہو کے رہے گی، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ میں اسی خوشی میں نکلا ہوں گھر کے لیے، میں گھر روانہ ہو گیا۔ جا کے میں نے دروازے پہ دستک دی تو مجھے اندر سے آواز آئی، مہلن یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ سمعت خشخشۃ الماء، میں نے پانی کے ٹپکنے کی آواز سنی، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی غسل کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد والدہ نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں نے یہ سنا کوئی بات نہیں فرمائی، یعنی جب دعا ہوئی اس کے بعد سے پہلی مرتبہ گھر تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں پھر رونے لگ گیا میں پھر رونے لگ گیا، اور اسی عالم میں بجائے میں گھر جانے کے میں الٹے پاؤں لوٹا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے، اور میں اسی کیفیت میں چلتا آ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جب میں پہنچا تو میں پھر رو رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ پھر رو رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین تھا کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اب بھی قبول ہو جائے گی۔ میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا، تعلق تھا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ دیکھ لیں، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، ابھی موقع نہیں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نظر آتا ہے۔ آپ اپنے ان صحابہ کرام کے ساتھ جو موجود تھے، آپ کے سامنے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ان سے پیار کا، الفت کا، محبت کا تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے تعلق کا نتیجہ تھا کہ وہ آپس میں محبت کرنے لگ گئے تھے۔ یہ محبت اس سماج میں ہو رہی ہے جن کی گھٹی میں لڑائی جھگڑا پڑا ہوا تھا۔ میں آپ سے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ وَمَن لَّمْ يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُهَدَّمْ وَمَن لَّا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمْ۔ جس کو ظلم کرنا نہیں آتا تو پھر اس کو ظلم سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ ظالم بن کے رہو، یہ ان کا دستور حیات تھا۔ وہ کہا کرتے تھے علی بکر اخینا ان لم نجد الا اخانا، کہ لڑائی جھگڑا اتنا ہمیں محبوب ہو گیا، پسند ہو گیا کہ اپنے بھائی بنو بکر والوں پہ ہی حملہ کر دیتے ہیں اپنی لڑائی والا شوق پورا کرنے کے لیے، اگر بنو بکر کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا قبیلہ نہ ملے لڑنے کے لیے۔ اس سماج میں آپ دیکھیں کہ جب محبت کی بات ہوگی تو وہ کتنی اجنبی ہوگی، اور اجنبیت کے باوجود وہ کس طرح آہستہ آہستہ اس سماج میں جڑیں پکڑتی چلی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بولنے کا حق دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جینے کا حق دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، وہ رشتے کی تلاش میں نکلے، اور جز ابن کلیب ایک آدمی ہیں، ان کے پاس پہنچے کہ آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں۔ تو انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا کہ میں تمہیں رشتہ نہیں دوں گا، اور تعجب کا اظہار فرمایا کہ تم رشتے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہو، جب سے یہ نبی مبعوث ہوئے ہیں غدن ناسو مذ قام النبی الجواریہ، کہ جب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں لوگوں نے تو بچیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیا ہے، اب تو ہر طرف خواتین ہی خواتین ہیں، جہاں سے مرضی رشتہ لے لو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر یہ حقوق بھی مہیا کرنے شروع کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کا آپ نے ایک گویا کہ پورا ایک نظام جو عملی طور پہ آپ نے دکھایا ہے، اور پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں میں وہ محبت، وہ ایثار، وہ الفت، وہ پیار نظر آتا ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد ہم نے کل کی نشست میں ذکر کیا کہ کیسے انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے باغات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں کہ آپ انہیں مہاجرین کے اندر تقسیم فرما دیجئے۔ حضرت سعد اپنا سارا مال لے کے آگے ہیں کہ میں اس کے 2 حصے کرتا ہوں، عبد الرحمن آدھا آپ لے لیجئے، آدھا میرے پاس رہنے دیجئے، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جس سے آپ چاہیں اس سے شادی کر لیجئے، دوسری میرے پاس رہنے دیجئے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کی تشکیل فرمائی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ محبت بیسڈ سوسائٹی تھی، جو ریاست آپ نے تشکیل دی اس کی بنیاد محبت تھی، نفرت نہیں تھی۔ اگر کوئی ایسی ریاست جو ریاست مدینہ ہونا کا دعویٰ کرے لیکن اس کی بنیاد میں نفرت ہو تو اس کو اپنے اس دعوے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج میں نفرت نہیں تھی، نفرت تھی تو
اس روایت کی بنیاد پہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. محبت ہوگی اللہ کے لیے ہوگی، نفرت ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی، یعنی اللہ کے دشمنوں سے ہوگی جو اعلانیہ اللہ سے دشمنی کرتے ہیں. باہمی الفت تھی، باہمی پیار تھا، باہمی احساس، وہ احساس بیس سوسائٹی تھی، اس کے اندر احساس، ایک دوسرے کا احساس تھا. بے شمار واقعات ہیں، جنگوں کے واقعات ہیں، عام زندگی کے واقعات ہیں کہ کس طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک دوسرے کا احساس فرمایا کرتے تھے. ویلفیئر بیس سوسائٹی بھی تھی، یعنی اس سماج میں، اس معاشرے میں رفاہ عامہ، فلاح عامہ، اس کو بھی آپ نے بہت زیادہ پروموٹ کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت ہو گئی مدینہ منورہ کی تو اس سماج میں جہاں گزر بسر کے لیے دوسرے قافلوں پہ حملہ کیا جاتا تھا، مال چھین لیا جاتا تھا اور اسی کی بنیاد پہ گزر بسر کیا جاتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے اس طرح کا نظام پیش کیا کہ مشہور ہو گیا تھا پورے مدینہ منورہ اور اس کے مضافات میں کہ کسی آدمی کو بھی کسی قسم کی ضرورت ہو، اسے قافلوں پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے لوٹ مار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مسجد نبوی چلا جائے، اس کو کھانا بھی مل جائے گا اور رہنے کے لیے رہائش بھی مل جائے گی. حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بنو غفار والے مسلمان کیسے ہوئے؟ بنو غفار والے کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ تو ان کا ذرا تھوڑا واقعہ، کیونکہ بنو غفار والے اکٹھے مسلمان ہوئے، سارے قبیلہ پورے کا پورا. تو حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بتایا تفصیل سے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان کیسے ہوا. ہم شروع کی نشستوں میں ذکر کر چکے ہیں کہ عرب میں قحط بہت زیادہ آتے تھے، قحط سالی ہوتی تھی، وقتاً فوقتاً قحط آئے رہتے تھے. اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت ابو بصرہ غفاری فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ کے قریب ہی رہتے تھے اور ہمارے علاقے میں قحط آ گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں اور کوئی گزر بسر کا کسی قسم کا امکان نہیں رہا. تو ہم نے مشاورت کی، کریں کیا کریں، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہم کیا کریں؟ تو اس بات پہ اتفاق کیا کہ سارے مدینے چلتے ہیں، سارے مسجد نبوی چلتے ہیں، وہاں جائیں گے، کھانے پینے کا نظم ہو جائے گا وہاں پہ. تو جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں قیام کریں گے اور اس کے بعد واپس لوٹ آئیں گے. اس نیت سے، اس مشورے کے ساتھ یہ پوری جماعت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا کہ نماز کے بعد، آپ خود موجود تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے، من القوم، کون لوگ ہیں آپ لوگ، کون ہیں، کہاں سے آئے؟ پوچھا کہ تعارف کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ قوم من بنی غفار، ہم بنو غفار سے ہیں، بنو غفار قبیلے سے ہیں، اور ساری کیفیت بتائی کہ اس طرح کا قحط آ گیا اور وغیرہ وغیرہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہر ایک، جتنے بھی مہمان ہیں، ایک مہمان کو ایک صحابی اپنے ساتھ لے جائے. ہر مہمان ایک صحابی اپنے ساتھ لے جائے اور ان کو اپنے گھر میں ٹھہرائیں بھی، کھلائیں بھی، پلائیں بھی، کرام کریں ان کا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو ساتھ لے لیا، بنو غفار قبیلے کے لوگوں کو، سارے چلے گئے. ابو بصرہ فرماتے ہیں کہ میں رہ گیا. میں کہتے میرا قد کاٹ اچھا خاصا تھا، پتہ نہیں اس وجہ سے مجھے کوئی نہیں لے کے گیا، مجھے کوئی نہیں لے کے گیا، میں رہ گیا مسجد میں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے مسجد میں اور سارے چلے گئے. میرے سارے قبیلے والے بھی چلے گئے، حضرات صحابہ کرام بھی چلے گئے، میں مسجد میں رہ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بصرہ تم میرے ساتھ آ جاؤ. ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سماج کو آپ نے بدل دیا تھا. یہ اس سماج میں کسی کے پاس اس نیت سے جانا کہ یہ میں ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، یہ میرا یہ اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن آپ نے اس کی تشکیل اس طرح کی کر دی تھی کہ لوٹ مار نہیں کرنی، ہاں مسجد نبوی آ جاؤ، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کر لو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لو، لوٹ مار کی ضرورت نہیں رہے گی، تمہاری ضرورت ویسے ہی پوری ہو جائے گی. یہی ہوا. ابو بصرہ فرماتے ہیں مجھے ساتھ لے گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو آپ نے خادمہ کو حکم دیا کہ مہمان ہیں ان کا اکرام کریں. تو آپ کے گھر میں 7 بکریاں تھیں، بکریاں رکھی ہوئی تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو خادمہ جو تھیں اس نے
مجھے بٹھایا اور ایک بکری کا دودھ پیش کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ پی لیا اور کٹورا ان کو دیا. مطلب میں مجھے ابھی بھوک لگی ہوئی ہے، میں اور پیوں گا. اور دوسری بکری کا دودھ دھو کے لائی، وہ بھی مجھے انہوں نے پلایا، وہ بھی میں نے پی لیا. اور تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا، آپ روزے کی حالت میں تھے. جو خادمہ تھی اسے غصہ آ رہا تھا. ابو بصرہ رضی اللہ عنہ نے بڑا تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں خادمہ کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ سارا دودھ پی گیا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع نہیں کرنا، آپ تو مہمان کا بھرپور اکرام کرتے ہیں، لیکن روزے میں ہیں اور بالکل ان کو خیال نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی چھوڑ دیں. 6 بکریاں جب ہوگی نا ان کو بڑا خیال ہے. تو 6 کے بعد ابو بصرہ نے 7ویں بکری کا دودھ نہیں پیا اور بس کر دی. کہتے ہیں کہ خادمہ کو مجھ پہ غصہ بہت تھا، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں نے دودھ پی لیا تو خادمہ سے کہا کہ ان کو آرام کی جگہ پہ پہنچا دیں. فرماتے ہیں کہ مجھے وہ ایک کمرے میں چھوڑنے کے لیے آئیں. بستر میں مجھے بستر دکھا دیا اور کہا کچھ نہیں. واپس جب جانے لگیں تو دروازہ جو تھا، دروازے کو زور سے بند کیا. جو ان کا ایک یعنی وہ اظہار تھا غصے کا، انہوں نے اس طرح سے کیا. خادمہ نے کچھ نہیں کہا مجھے، لیکن دروازہ بہت زور سے بند کیا. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو میرے 6 بکریوں کا دودھ پیا ہے یہ غصہ ہے. تو خیر بڑا عجیب واقعہ ہے. حضرت ابو بصرہ فرماتے ہیں کہ دودھ میں نے زیادہ پی لیا تھا، اس لیے میری طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ خراب ہو گیا. اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی، یعنی وہ جو غیر مسلموں کے ساتھ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا کہ اخلاق کی بنیاد پہ دین پھیلا ہے، وہ حقیقت ہے. تو طبیعت خراب ہوگی، سارے کپڑے خراب کر دیے، بستر بھی خراب ہو گیا. ابو بصرہ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں، رات کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود برتن میں پانی لے کے آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں میرا تعاون کیا. آپ نے خود بذات خود، اس سے بھی کھلے الفاظ ہیں روایت میں نے بہت یعنی وہ اس کو وہ کر کے بیان کیا آپ سے. آپ خود میری خدمت میں لگے رہے. حضرت ابو بصرہ فرماتے ہیں اور رات گزر گئی، صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی پیچھے چلا گیا. فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا، نماز کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے دوست آئے ہوئے ہیں، میں پیچھے بیٹھا ہوں اور وہ سارے صفوں میں کھڑے ہیں، سارے صفوں میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ یہ میں نے پوچھا کہ یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، نماز تو مسلمان پڑھا کرتے ہیں. تو کہنے مجھے بتایا کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. ایک رات میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اخلاق سے متاثر ہو کے وہ سارے کے سارے کلمہ گو ہو چکے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے تھے. حضرت ابو بصرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گئی. اور دوسرے دن پھر ہم ادھر ہی تھے، ہم واپس نہیں گئے گھروں کو. آپ نے اعلان فرمایا کہ ایک ایک کو ساتھ لے جائیں. سارے چلے گئے، میں پھر بچ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے آئے. خادمہ سے کہا کہ ان کا اکرام کریں. خادمہ نے مجھے دودھ پیش کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ پکڑا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور پیو، بسم اللہ پڑھو اور پیو. فرماتے ہیں کہ میں نے پیا اور پی کے کٹورا ان کے حوالے کر دیا اور جزاک اللہ بھی کہہ دیا کہ اب اور مجھے ضرورت نہیں ہے. میں سیر ہو چکا تھا، ایک کٹورے سے ہی میں سیر ہو چکا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ وہ معروف روایت ذکر فرمائی جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو مومن ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. سنیے روایت آپ نے، ان الکافر یاکل من 7 امعاء، کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. بسم اللہ پڑھنے کی برکت بھی ہے. تو اس میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کو تشکیل دیا تھا. اس طرح سے آپ نے لوگوں کے اندر خرچ کرنے کا بھی جذبہ پیدا کیا تھا. آپ دیکھیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لے جاتے تھے. وہ آپ نے واقعہ سنا کہ گھر میں اہلیہ سے کہا کہ مہمان ہیں، تشکیل ہو گئی ہے، ان کا اکرام کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کھانا جو ہے نا وہ یا آپ کھا سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، یا مہمان کھا سکتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ 2 بندے سیر ہو جائیں اس سے.
تو انہوں نے کہا کہ پھر تو مہمان کو ہی پیش کرتے ہیں، مہمان کھائے گا. لیکن اکیلا مہمان کھائے یہ اس زمانے میں، اس سماج میں معیوب سمجھا جاتا تھا کہ میزبان مہمان کے ساتھ شریک نہ ہو. تو ان کی ترکیب انہوں نے یہ ان کو سوجی کہ دسترخوان لگے گا، میں بھی مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا، کھانا رکھا جائے گا، دیا جل رہا ہوگا، جب کھانا شروع ہو جائے تو آپ نے دیا گل کر دینا ہے، بتی بجھا دینی ہے، میں ہاتھ ہی ہلاتا رہوں گا اور مہمان کھاتے رہیں گے، وہ سیر ہو جائیں گے، ہم ٹھیک ہے ایسے ہی گزارا کر لیں گے. رات کا یہ واقعہ ہے. صبح مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں تو پہنچنے سے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی ہوتی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں یہ جذبہ، احساس کا جذبہ بھرا تھا. وہ سوسائٹی جو تھی وہ احساس بیسڈ بھی تھی، وہ انفاق بیسڈ بھی تھی، وہ ویلفیئر بیسڈ بھی تھی. آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرات صحابہ کرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آدھا سامان لے آئے. آپ نے سنے نا واقعات. ایک صحابی ہیں حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عیالدار صحابی تھے، بال بچوں والے تھے اور ذرائع آمدن نہ ہونے کے برابر تھے. حضرت ابو عقیل نے بھی اعلان سنا، ایک موقع پہ خرچ کرنے کا اعلان ہوا ہے تو دیکھا پاس کچھ ہے ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے. خرچ کرنے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے احساس کا ہونا ضروری ہے، دل کا ہونا ضروری ہے. فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ مالداری بدل است نہ بے مال، و بزرگی بعقل است نہ بے سال. کہ جس طرح بزرگی کا تعلق بڑھاپے سے نہیں ہے، سالوں سے نہیں ہے، بلکہ عقل مندی سے ہے، اسی طرح سے مالداری کا تعلق بینک بیلنس سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج تشکیل دیا تھا، آپ جانتے ہیں غربت اور افلاس تھی اس میں، لیکن وہ خرچ کرتے تھے. یہ ابو عقیل ہیں، ان کی جیب میں کچھ نہیں ہے، خالی ہے، لیکن اس کے باوجود احساس موجود ہے، وہ جذبہ اور دل موجود ہے. تو جب اعلان سنا، ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے. یہودی سے کہا کہ تمہارے باغ کو پانی کی ضرورت ہے، میں پانی لگانے کے لیے تیار ہوں. پانی لگانے کے لیے وہاں اس وقت وہ موٹریں نہیں ہوتی تھیں، وہ ٹیوب ویل نہیں ہوتے تھے، بلکہ کنویں ہوتے تھے اور اپنے کندھوں پہ کھینچ کھینچ کے پانی لگایا جاتا تھا اس باغ کو. اس طرح سے کھیتی کو سیراب دیا جاتا تھا. تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ ساری رات کنویں سے وہ ڈول کھینچ کھینچ کے باغ کو پانی لگاتے رہے. جب صبح ہوئی تو ان کو 2 ساکھ کھجوریں ملی، جو اجرت ملی. تو بال بچے بھی تھے، انہوں نے ان کھجوروں کے 2 حصے کیے. ایک حصہ گھر روانہ کیا اور دوسرا حصہ جن کی جیب خالی ہے وہ کل اثاثے کا دوسرا حصہ لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طرف سے صدقہ ہے، اسے قبول فرما لیجیے. آپ نے فرمایا کہ اس ڈیری میں رکھ دو. حضرات صحابہ اکرام میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس سوسائٹی کے آپ کو بنیادوں کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا مزاج کس نوعیت کا تھا. اس کا اپنا ایک مزاج تھا، آپ نے تشکیل دیا تھا، اس میں احساس بھرا تھا، اس میں آپ نے جذبہ بھرا تھا، محبت بھری تھی، الفت بھری تھی. وہ ایک دوسرے کے لیے جینے والے لوگ تھے. یاد رکھیں کہ ادارے جو ہیں یہ ضروری ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے لیے، لیکن ریاست جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے افراد کے باہمی تعلق سے. جب یہ فکری طور پہ متحد ہو جاتے ہیں، قلبی طور پہ متحد ہو جاتے ہیں، تو جیب خالی ہونے کے باوجود بھی یہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا. مکہ والے مشرکین مال و دولت کے اعتبار سے مسلمانوں سے مضبوط تھے ہجرت کے وقت، لیکن نظام مسلمانوں کے پاس تھا، ان کے پاس نظام نہیں تھا. نظام مسلمانوں کے پاس تھا. مسلمانوں نے معاہدے کیے، جو مدینہ منورہ کے تمام سٹیک ہولڈرز تھے، چاہے وہ مشرکین ہوں، منافقین ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، وہ نصارہ ہوں، وہ سب کے سب ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. مرکزیت عطا ہو گئی تھی، اور جزیرہ عرب میں یہ واحد خطہ تھا جس کو سب سے پہلے مرکزیت عطا ہوئی. اور مرکزیت جب عطا کی جا رہی ہے تو ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن فکری طور پہ متحد تھے.
ان میں قلبی یگانگت موجود تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس ریاست نے جزیرہ عرب کو، پورے کے پورے جزیرہ عرب کو اپنے زیر نگی کر لیا، بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے جتنے جو معلوم دنیا تھی اس وقت کی 3 بر اعظم تھے، ایشیا، یورپ اور افریقہ۔ امریکہ اور آسٹریلیا تو اس وقت غیر معلوم تھا، دنیا نقشے پہ تھے لیکن ربط نہیں تھا، جو معلوم دنیا تھی اس کے ساتھ۔ تو ان سارے کے سارے بر اعظموں پہ وہ جو ریاست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی تھی، اس نے حکومت کی ہے، اس نے اپنا نظام ان خطوں تک پہنچایا ہے، اور یہ معروف ہو گئی تھی اس وقت، بلکہ تاریخ آج بھی انہی الفاظ سے ذکر کرتی ہے کہ جہاں جہاں اسلام کے قدم پہنچے، جہاں جہاں اسلام کے قدم پہنچے، وہ خطہ اپنی قسمت پہ رشک کرتا تھا، وہ خطہ جو تھا وہ روشنیوں کا مرکز بنا، اور جہاں اسلام نہیں پہنچ سکا، اس خطے کی تاریخ آج بھی عہد تاریک کہلاتی ہے۔ ہم ڈارک ایجز کے نام سے اسے یاد کرتے ہیں۔ یورپ کا وہ حصہ جو مسلمانوں کی تشریف آوری سے، مسلمانوں کے آنے سے علم اور ہنر کا گہوارہ بنا، وہ خطہ اس نے قیادت کی اور اس کو اپنی قسمت پہ ہمیشہ فخر رہا۔ لیکن وہ حصہ کہ جہاں مسلمان نہیں پہنچ سکے، اسپین سے آگے، اس کی تاریخ آج بھی اگر ہم پڑھیں گے تو وہ ڈارک ایجز کہلائے گی، ڈارک ایجز کے نام سے اس کی تاریخ ملتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام تھا، اور اس کی بنیادوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ ایک فکری نظام رکھتا تھا، محبت کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا، احساس کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا، الفت کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا، ویلفیئر سٹیٹ تھی، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، حدودات وغیرہ۔ ایک دوسری بہت اہم بات، اس ریاست میں جس طرح مسلمان رہتے تھے، غیر مسلم بھی تھے، جس طرح یہود تھے، نصارہ تھے، نجران کی طرف عیسائیوں کے ان کے اپنے سٹیکس تھے وہاں پہ۔ تو اس ریاست میں ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل تھی۔ آپ دیکھ لیں، مدینہ منورہ میں منافقین موجود تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جس میں آپ نے منافقین کے خلاف تلوار اٹھائی ہو۔ جب میثاق مدینہ ہوا تو میثاق مدینہ میں آج بھی جو ہم تک پہنچا ہے، ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ نے اس کی ایک شق کو کوڈ کیا ہے الوثائق السیاسیہ میں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں ان کو بالکل واضح الفاظ میں مذہبی آزادی دی گئی تھی کہ ہر کوئی اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا بالکل آزاد ہوگا، اس کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ لیکن باہمی نفرت، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، اس میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ مدینہ منورہ کی داخلی جو سیاست تھی اس میں باہمی لڑائی جھگڑے پہ، باہمی قتل و قتال پہ بالکل پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور جو بیرونی دشمن ہیں ان کے مقابلے کے لیے یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں مدینہ کے اندر رہنے والے، وہ مل کے مقابلہ کریں گے۔ وہ حملہ اگر یہودیوں پہ ہوگا، مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، اگر اوس اور خزرج کے مشرکین پہ ہوگا تو تب بھی مسلمان ان کا ساتھ دیں گے اور یہودی بھی ساتھ دیں گے، اور اگر مسلمانوں پہ ہوگا تو پھر بھی سارے ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ طے ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احزاب ہوا، بنو قریظہ نے مخالفت کی، اس شک کی، اس میثاق کی، تو اس مخالفت کے نتیجے میں ان کو سزا دی گئی۔ حضرت سعد کو حکم بنایا گیا اور بنو قریظہ والوں کو سزا دی گئی۔ تو خیر، اس سماج میں میں عرض کر رہا ہوں جو ریاست تشکیل دی گئی، اس کی بنیادیں جاننے کے بعد پھر آپ اس کے سیاسی اصلاحات کو دیکھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہیں سیاسی اصلاحات میں، جب آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو خاص قسم کے چیلنجز درپیش تھے۔ سیاست کے لیے آپ نے معاہدے تو کیے ہیں، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے درمیان باہمی معاہدہ کیا، یہ الگ معاہدہ تھا، اور جو مسلمان اور غیر مسلم تھے ان کو ملا کے آپ نے ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مدینہ منورہ کے مضافات میں جو قبائل تھے ان سے بھی معاہدے کیے۔
آپ نے معاہدوں کے ذریعے سے وحدت کی لڑی میں ان کو پرویا ہے، لیکن اس کے باوجود چیلنجز موجود تھے۔ مثال کے طور پہ انصار اور مہاجرین کا چیلنج تھا کہ ان کو کیسے سیٹل کرنا ہے، اور اسی طرح سے منافقین کا چیلنج تھا کہ باوجود وہ اس معاہدے پہ آنے کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے، طرح طرح کی وہ ریشہ دوانیوں میں شریک تھے۔ یہود کا چیلنج تھا، باوجود میثاق مدینہ کے در پردہ وہ مشرکین کا تعاون کر رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو مولود ریاست کے اندر ان تمام چیلنجز کو بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ٹیکل کیا ہے۔ مہاجرین کے اور انصار کے چیلنج کو آپ نے مواخات بالکل ایک الگ تصور تھا، اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی اتنی بڑی ہجرت اور ان لوگوں کو سیٹل کرنے کا اتنا خوبصورت نظام آپ نے وہاں دیا، تصور دیا مواخات کا، کہ مہاجرین جو تشریف لا رہے ہیں وہ اپنے انصار یہاں موجود مقامی لوگ ان کے بھائی بن جائیں، اور بھائی صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ اتنا مضبوط بھائی چارہ کہ وہ وراثت میں بھی شریک ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ شروع میں یہ حکم تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو مکہ مکرمہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کے تشریف لا رہے تھے، اپنے بال بچے اپنا مال سب کچھ قربان کر کے تشریف لا رہے تھے، خالی ہاتھ، ان کے لیے یہ نظام بنایا۔ یہ ایک نظام تھا مہاجرین کا۔ اور دوسرا صفہ قائم کیا۔ مہاجرین میں سے بہت سی تعداد جو ہے وہ مدینہ منورہ مسجد نبوی صفہ میں رہا کرتی تھی۔ یہ آپ نے مسلمانوں کے جو مسائل تھے انہیں حل کرنے کے لیے یہ لاہے عمل اپنایا۔ اور جو منافقین تھے، قرآن نے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جاہدہم بہ جہادن کبیرہ۔ یہ منافقین ہیں، منافق غیر مسلم ہیں، کہتے اپنے آپ کو مسلمان تھے لیکن تھے وہ غیر مسلم، اور غیر مسلموں میں بھی بدترین، کیونکہ جہنم کا سب سے جو نچلا درجہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ منافقین کو ڈالیں گے۔ ظاہراً وہ مسلمان تھے لیکن حقیقت میں وہ غیر مسلم تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو کیسے قابو کیا؟ آپ نے ان کے خلاف جہاد لڑا ہے، لیکن وہ جہاد تلوار والا نہیں تھا، وہ جہاد تھا حکمت عملی والا۔ آپ نے حکمت عملی، بصیرت اور تدبر سے منافقین ان کی تدبیروں کو انہی پہ لوٹا دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، اور ان کے خلاف قرآن نے کہا نا کہ بڑا جہاد کیجیے، یقیناً یہ بڑا جہاد تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے خلاف تلوار کا جہاد ہوا ان کا تذکرہ بعد میں بھی ملتا رہا، ایون کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سر بھی اٹھایا کئی ایک نے، اور ان کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مہمات بھیجیں، لیکن منافقین ان کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ فتح مکہ کے بعد تذکرہ نہیں ملتا۔ اتنا زبردست قسم کا جہاد ہوا ان کے خلاف حکمت عملی اور بصیرت کا کہ منافقین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی ختم ہو چکے تھے، پھر نظر نہیں آئے۔ اور تیسرا، یہود، بنو قینقاع، نذیر اور قریظہ، ان کے خلاف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے ذریعے سے اس چیلنج کو ٹیکل کیا۔ معاہدہ مسلمان ہمیشہ اس کے پاسدار رہے، لیکن مخالفت ہوئی تو یہودیوں کی طرف سے ہوئی، پھر ان کو سزائیں بھی ملی، جلا وطن بھی ہوئے اور جنگی قیدی بنا کے ان کو قتل بھی کیا گیا۔ تو خیر، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کے متنوع چیلنجز تھے ان کو بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ حل کیا ہے۔ داخلی طور پہ بھی مدینہ منورہ کو مستحکم کیا ہے، اور مدینہ منورہ کی جو سیاست خارجہ ہے اسے بھی مضبوط کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو داخلی طور پہ تھے نا، مشرکین جو اوس اور خزرج کے تھے، اسی طرح سے یہود یہ بھی مدینہ کے اندر تھے، اور مسلمان انصار اور مہاجرین یہ بھی اندرونی داخلی سیاست کا گویا کہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ چیلنج تھا۔ مدینہ سے باہر جو سیاست تھی وہ خارجی سیاست تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بڑے حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہینڈل کیا ہے۔ آپ نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پہ میلوں 500 میل سے زیادہ سفر کر کے صحابہ کرام تشریف لے گئے، آپ کے پیش نظر ہمیشہ امن رہا،
جنگ آخری حل رہا، پہلا حل کبھی بھی جنگ نہیں رہا، لیکن جب ضرورت پیش آئی تو پھر اللہ کا نام لے کے ایسی ضرب لگائی کہ وہ بدر ہو، وہ احد ہو، وہ خندق ہو، وہ حنین ہو، کوئی بھی غزوہ ہو، اللہ رب العزت کی مدد و نصرت نازل ہوئی ہے۔ تو امن آپ کے پیش نظر رہا ہمیشہ۔ یہی وجہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب حدیبیہ میلوں سفر کر کے تشریف لے گئے ہیں حضرات، صحابہ کرام بڑی امید کے ساتھ، بڑی حسرت کے ساتھ سال ہا سال گزر گئے ہیں، اپنا مکہ نہیں دیکھا۔ مکہ کی خوشبو انہیں بڑی اچھی لگتی ہے، اپنا وطن جو ہوتا ہے سر، اس کی مٹی جو ہے اس کی خوشبو بڑی پیاری لگتی ہے، انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے، اور اس خوشبو کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا اس وطن میں وقت گزرا ہو۔ جہاں بچپن گزرا ہوتا ہے اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور بچپن گزارنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امید اور آس کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جب حدیبیہ میں پہنچے ہیں تو مشرکین آگے، ارے آپ کو تو نہیں جانے دیں گے ہم، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہماری تو عزت اور وقار کا مسئلہ ہے، ہم نے تمہارے خلاف جنگیں لڑی ہیں اور تمہیں روکے رکھا ہے، آج تمہیں خود اجازت کیسے دے دیں؟ یہ تو اپنے آبا کے ساتھ ناانصافی ہوگی جن کے لیے ہم نے خون بہائے ہیں۔ تو یہ ان کا مقدمہ تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم قتال، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ اور اس کا طواف صرف قریش کا حق نہیں ہے، بلکہ جس طرح دیگر قبائل مذاہب والے وہ آ کے اس کا طواف کرتے ہیں تو ہم بھی طواف کریں گے، ہم عمرہ کریں گے۔ تو مانے نہیں وہ۔ یہاں جنگ کی جا سکتی تھی لیکن آپ نے جنگ کو ترجیح نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، ہم کیوں دین کے معاملے میں اس کم تر فیصلے کو قبول کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کے اظہار کیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے پیشکش کی کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، اور صلح کی شرائط بھی ایسی رکھیں جو یک طرفہ تھی، یعنی یک طرفہ ہونے کا آپ یہ اس سے دیکھیے کہ اگر کوئی مشرکین میں سے اسلام قبول کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس بھیجیں گے، اسے مدینہ میں نہیں رکھ سکتے، اور اگر وہاں سے کوئی آئے گا تو پھر مکہ والے واپس نہیں کریں گے، وہ ادھر رہے گا۔ اور اس سال یہ جو آپ میلوں سفر کر کے آئے ہیں اور مکہ آپ کے چند کوس کے فاصلے پہ رہ گئے ہیں، تو آپ کو مکہ داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، عمرہ نہیں کر سکیں گے، ابھی واپس جائیں گے، اگلے سال پھر آئیں گے۔ ظالم تھے یہ، اگلے سال پھر آئیں گے اور پھر آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن آپ نے 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا مکہ میں، اور ہتھیار بھی نہیں لے کے آنے ساتھ میں۔ اس طرح کی شرائط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امن کی بات آ گئی تو پھر ہر قسم کے جذبات کو، ہر قسم کی ترجیحات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور امن کو قبول کیا۔ اور امن کو قبول کیا، اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کو فتح مبین قرار دیا، اور یقیناً یہ فتح مبین تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان 4 سالوں میں سن 6 ہجری سے لے کے سن 10 ہجری تک اسلام جتنا پھیلا ہے گزشتہ 19 سالوں میں اتنا نہیں پھیلا۔ آپ جانتے ہیں کہ سن 6 سے 8 ہجری تک جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے گئے، جس میں رومن امپائر کے بادشاہ کو بھی خط لکھا گیا اور پرشین امپائر کے بادشاہ کو بھی خط لکھا گیا، یعنی اس وقت کی جو 2 سپر طاقتیں تھیں ان کو مخاطب کیا۔ شاہ حبشہ کو بھی خط لکھا گیا، اور جو چھوٹے چھوٹے گورنرز تھے ان کو بھی خطوط لکھے گئے۔ گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا دائرہ کار جو ہے وہ بہت وسیع کر دیا، کیونکہ خارجی طور پہ آپ نے جو اپنا سب سے بڑا دشمن تھا اس کو کیا کر دیا تھا، اس کو معطل کر دیا تھا، چاہے عارضی طور پہ ہی تھا لیکن اس کو معطل کر دیا، اور وہ جو عارضی طور پہ معطل کرنا تھا وہ 2 سال کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیا، صرف 2 سال کے اندر۔ 10 سال کی یہ صلح تھی، 10 سال کی یہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن مشرکین نے خود اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بنو بکر پہ بنو خزاعہ نے حملہ کیا۔ بنو خزاعہ حلیف تھے قریش کے، اور بنو بکر مسلمانوں کے۔ تو اب اس معاہدے معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ قریش اور مسلمان یہ 2 فریق ہیں، ان 2 فریقوں میں سے جو قبیلہ جس کا حلیف بننا چاہے اسے اجازت ہوگی، اور یہ معاہدہ اس حلیف پر بھی لاگو ہوگا۔
بنو خزاعہ قریش کے حلیف بن گئے، بنو بکر مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ تو معاہدے کے 2 سال گزرے تھے کہ بنو خزاعہ نے بنو بکر پہ حملہ کر دیا، ان کے جوانوں کو قتل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ دیت دو، قصاص دو، یہ ظلم ہوا ہے اور معاہدے کو توڑا گیا ہے۔ لیکن اس خون بہا کو نہ دینے کی وجہ سے آپ نے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ مکہ چلیں گے، 10,000 کا لشکر لے کے نکلیں۔ وہ جو حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی اور جو یک طرفہ صلح لگ رہی تھی، نتیجے کے اعتبار سے وہ اتنی کارگر ثابت ہوئی، مسلمانوں کے لیے اتنی فائدہ مند ثابت ہوئی کہ 2 سالوں کے اندر ہی صرف وہ دشمن جس نے 19 سال تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں، مشقتیں، تکلیفیں پہنچائی تھیں، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور خاتمہ بھی اس طرح سے کہ ایک تلوار چلانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، سارے کے سارے جمع ہیں خانہ کعبہ میں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم کا انتظار فرما رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اور آپ نے پوچھا کہ کیا توقع رکھتے ہو، آج مجھ سے کس قسم کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ بھی کریم ہیں، کریم کے صاحبزادے ہیں، آپ سے کرم کی ہی توقع رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو تھے وہ امن قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، خون بہانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ ورنہ جنہوں نے 2 عشرے تک آپ کو تکلیفیں دیں، آپ کا خون بہایا، آپ کو لہو لہان کیا، آپ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، اور یہ موقع تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جو مشرکین اس وقت موجود تھے سب کو تحت کر دیا جاتا، لیکن آپ نے ایسے نہیں فرمایا، اور نہ فرمانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ حتیٰ کہ ہندہ جو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا غزوہ احد میں، وحشی کو اس لیے بھیجا تھا، احد میں اس لیے بھیجا تھا کہ تو نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے، اگر کر دو گے تو آزاد ہے۔ اور جب شہید ہو گئے تو پھر وہ ظلم اور بربریت کا اظہار کیا جو تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن جب آپ نے فرما دیا اذهبوا فانتم الطلقاء، چلو کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، جاؤ سارے کے سارے آزاد ہو، تو یہ بھی مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی سیاست پہ بھی توجہ دی، اس کو مستحکم کیا، اور جزیرہ عرب کو مرکزیت عطا کی، اور ایک نئے تصور سے روشناس کیا، اور اس سوسائٹی اور اس سماج میں آپ نے محبت بھری، اس کی بنیادوں میں آپ نے اس کے اندر احساس بھرا، ایک دوسرے کے لیے جینے والے تھے، وہ خود غرض نہیں تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں کوئی ایک صاحب خود غرض نہیں تھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ سماج کتنا خوبصورت سماج ہوگا جس میں خود غرضی نہیں ہوگی، جس میں زندگی دوسروں کے لیے جی جائے گی۔ وہ ویلفیئر بیس سماج تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں ہر ایک اپنی ذات میں مستقل NGO تھا، وہ سوشل ورکر تھے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سوشل ورکر تھے، سماجی خدمت گزاری کے کام مکہ مکرمہ میں بھی کیا کرتے تھے، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی۔ میں نے عرض کیا کہ سیاسی استحکام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کو فراہم کیا، مدینہ کی داخلی سیاست بھی مستحکم بھی کی، اور خارجی سیاست کا سب سے بڑا مظہر آپ کی وہ حکمت عملی ہے جو صلح حدیبیہ کی صورت میں منتج ہوئی، اور اس کے بعد پھر مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد پورے کا پورا جزیرہ عرب فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ آپ کی حکمت عملی تھی، یہ آپ کی بصیرت تھی، یہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت تھی۔ سیاسی طور پہ جس طرح آپ نے مستحکم کیا، اسی طرح سے آپ نے معاشی طور پہ بھی مستحکم کیا جزیرہ عرب کو۔ معاشی اصلاحات بھی آپ نے کی ہیں، اور معاشی اصلاحات میں اگر آپ دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، اچھا اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، پیپر لکھا ہے میں نے اس پہ۔ آپ اگر پڑھیں اس وقت کی تاریخ کو تو وہ جو سماج تھا اس سماج میں فقر اور افلاس بہت زیادہ تھا۔ فقر اور افلاس اتنا زیادہ تھا کہ وہاں فقراء کی، مانگنے والوں کی یونینز بنی ہوئی تھی۔
ان کی یونینز بنی ہوئی تھی. ڈاکٹر محمد جواد علی بڑے، میں نے عرض کیا کہ مورخ گزرے ہیں، انہوں نے عربوں کی تاریخ پہ ایک بہت بڑی کتاب لکھی، شاندار، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، یہ کتاب کا عنوان ہے. اس کتاب میں انہوں نے بڑی زبردست معلومات مہیا کی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہاں جو فقراء تھے، فقراء کی یونینز بنی ہوئی تھیں، اور ان یونینز کو چلانے والے سربراہ بھی ہوا کرتے تھے. اس میں عہدوں کی تقسیم بھی ہوا کرتی تھی کہ یہ نارتھ کا جو ہے وہ سربراہ ہے، ڈائریکٹر ہے، اور یہ ساؤتھ کا ڈائریکٹر ہے. یہ ہوتا ہے نا ہمارے اداروں میں. اس طرح سے ان کی تقسیم تھی، اور ہر طبقے کے اندر فقراء کی یونینز تھیں. شعراء کے اندر بھی یونینز موجود تھیں جن کو سعالیق کہا جاتا تھا. سعالیق الشعراء کے نام سے ان یونینز کو یاد کیا جاتا تھا. بھکاری ہوتے تھے اور شعر و شاعری کہا کرتے تھے، بادشاہوں کے درباروں میں جایا کرتے تھے، شعر کہتے تھے، ان کے قصیدے کہتے تھے تاکہ کچھ ملے. بڑے بازاروں میں اجتماع لگا کرتے تھے اور شعر کہا کرتے تھے تاکہ لوگ جو سننے والے ہیں وہ ان کا تعاون کریں. سعلوق سوسائٹی تھی وہ والی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سماج جو مانگنے والا تھا اسے خرچ کرنے کا جذبہ عطا کیا. وہ جو مانگنے والا سماج تھا اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی طور پہ اس کو اس نہج پہ چلا دیا کہ اس دن جب ان کی جیبیں خالی تھیں تب بھی جذبہ آپ نے خرچ کرنے کا بھر دیا تھا. آپ نے مالدار کو خرچ کرنے کا جذبہ دیا، جو فقیر تھا اس کو خودداری دی. لا يسألون الناس الحافا، یہ قرآن نے کہا ہے کہ صحابہ اکرام کا مزاج یہ ہے، اس سماج سوسائٹی کا حصہ بننے والے افراد کا مزاج یہ ہے کہ وہ بھیک نہیں مانگتے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ وہ ایک روایت میں تفصیل سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے کس طرح سے ختم کیا. آپ نے اس سماج میں لوگوں کو صدقات اور خیرات کی طرف لے کے آئے. آپ نے لوگوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی. نہ صرف یہ کہ زبانی کلامی ترغیب دی بلکہ اپنے عمل سے سکھایا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بکری ذبح کی گئی، آپ نے فرمایا تقسیم کر دو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کر دی. جب واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ تقسیم کر دی؟ فرمایا ہاں جی ساری تقسیم کر دی، یہ بچ گیا. آپ نے فرمایا نہیں، جو تقسیم کیا تھا وہ بچ گیا، یہ نہیں بچا. اپنے گھر سے آغاز کیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج میں جو مانگنے والے تھے ان کو خودداری بھی عطا کی، اور آہستہ آہستہ ان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا بھی شروع کیا، معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں ایک صاحب تشریف لائے، حضور آتے تھے آپ کی خدمت، بے شمار واقعات ہیں. کوئی گھوڑا لینے کے لیے آ رہا ہے، کوئی اونٹنی لینے کے لیے آ رہا ہے، سواری چاہیے، کسی کو کھانے کے لیے گھر میں ضرورت ہے. جیسے ابھی آپ نے ان کا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ کا، بنو غفار کا واقعہ سنا. بے شمار واقعات ہیں اس طرح کے. ایک صاحب تشریف لائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تعاون فرما دیجئے. سماج ایسا تھا نا اس میں. اور جب آسرا لگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ دیا تو لوگ بجائے یہ کہ اور کہیں جانے کے آپ کی خدمت میں آنے لگ گئے، اور آپ ان کو اچھا رخ دیتے تھے. وہ صاحب آئے اور فرمانے لگے کہ کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ تعاون بھی فرماتے تھے. آپ کا مستقل طرز عمل تھا کہ ہر کسی سے اس کے مزاج کے مطابق آپ سلوک کرتے تھے، رخ دیتے تھے اسے. یہ صاحب جو آئے ان سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے، کچھ سامان وامان ہے؟ فرمانے لگے گھر میں ایک چٹائی ہے اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے. گھر کی کل متاع یہ دو چیزیں ہیں بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ یہ دونوں چیزیں لے آؤ. وہ لے آئے. آپ نے اعلان کیا مجلس میں کہ یہ چٹائی اور پیالہ کون خریدے گا؟ بیچنا شروع کر دیا. تو ایک صاحب انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا کہ میں 1 درہم میں خریدتا ہوں. آپ نے فرمایا میں یزید، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ ایک دوسرے صاحب بولے کہ میں 2 درہم میں 2 دراہم میں یہ خریدتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں ان صاحب کو 2 دراہم میں بیچ دیں، اور 2 دراہم لے کے یہ جو مانگنے کے لیے آئے تھے ان کے حوالے کیے. فرمایا کہ 1 درہم اس سے اپنی ضروریات خریدو، کھانے پینے کا سامان، اور 2 درہم
اس سے مارکیٹ جاؤ اور کلہاڑی کا پھالا خرید کے لاؤ، وہ جو آگے لوہے کا وہ پھالا ہوتا ہے کاٹنے والا، آپ نے فرمایا یہ لے کے آؤ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مستقل روزگار مہیا کیا کرتے تھے آپ۔ دیکھیں خرچ کرنے کا جذبہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن خرچ کرنے کا طریقہ یہ اس سے بھی اچھی چیز ہے۔ خرچ کرنا چاہیے لیکن طریقے سے خرچ کرنا چاہیے۔ آپ فقیر کو دیتے ہیں، ایک فقیر کو آپ نے 1000 روپیہ دے دیا، 10 فقیروں کو 1000 دے دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک فقیر کو 10,000 کا کوئی کام شروع کروا دیں، تاکہ معاشرے سے ایک فقیر ختم ہو جائے اور اس جذبے سے ختم ہو کہ کل کو وہ اور فقراء کا تعاون کرنے والا ہو۔ آپ نے ایسے کیا ہے، فرمایا کہ جاؤ لکڑی کا کلہاڑی کا پھالا لے کے آؤ، اپنے گھر کا سامان بھی خرید لو کھانے پینے کا۔ وہ صاحب گئے، سامان خریدا، کھانے پینے کا نظم بنایا اور کلہاڑی کا پھالا لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دست شفقت سے اس کلہاڑی کے پھالے میں دستہ نصب کیا، خود نصب کر کے دیا، اور کلہاڑی جب تیار ہو گئی تو ان کے سپرد کی، فرمایا کہ یہ پکڑو کلہاڑی، جنگل میں چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور مارکیٹ میں لا کے بیچو، اور 10 یا 15 دن فرمایا کہ میرے پاس نہیں آنا آپ 10 یا 15 دن تک ادھر نہیں آنا، اس کے بعد آنا ہے۔ صحابہ کرام میں ماننے کا جذبہ بھی تھا، بہت زیادہ جذبہ، سب سے زیادہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبارک جو بھی اشارہ ہو جاتا تھا اس پہ قربان ہو جایا کرتے تھے، اپنی کیفیات کھول کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کرتے تھے، چھپاتے کچھ نہیں تھے، دل کے صاف تھے، جو سامنے نظر آتے تھے دل بھی ویسا ہی تھا اجلا۔ تو تشریف لے گئے، وہ جنگل چلے گئے، لکڑیاں کاٹنی شروع کر دیں، تو 10-15 دن بعد آئے اور بڑے خوشی خوشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چٹائی بھی خرید لی ہے، گھر کا پیالہ بھی خرید لیا ہے، اور یہ دراہم بھی ہے میرے پاس جو میں نے کمائے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت عملی سے، آپ کے تدبر سے، آپ کی بصیرت سے، وہ جو ریاست مدینہ تھی اس کی معیشت تشکیل پا رہی تھی، وہ بالکل نومولود ریاست تھی، اس کا معاشی نظام آ رہا تھا۔ آپ نے تصور دیا کہ بھئی یہ جو فقراء ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے روزگار مہیا کرو، اور خود عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ لوگوں کی وقتی ضروریات بھی پوری ہوتی تھی اس ریاست، اس کے بیت المال سے، مسجد نبوی سے، اور لوگوں کو مستقل روزگار بھی مہیا کیے جاتے تھے تاکہ معاشرے سے فقر اور افلاس کا مستقل طور پہ خاتمہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، بیت المال کا تصور تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس دور میں اگر کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر آ جاتا تھا تو اسے تعجب اور حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ابھی بھی بھیک مانگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہ صرف مسلمان بلکہ کسی غیر مسلم کی بھی جرت نہیں تھی۔ جرت کا مطلب اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ بھیک مانگے، اتنا سیٹل کر دیا تھا آپ نے۔ اور یہ وہ سماج ہے جو آج سے 10 سال پہلے یہاں فقراء کی یونینز تھیں، سعالیق لوگ موجود تھے، ان کے گروہ تھے، ان کے جتھے تھے، اور وہ ہر جگہ پہ چوک چوراہوں میں نظر آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، رستے میں ایک یہودی کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ خود عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی کو دیکھا کہ بھیک مانگ رہا ہے، آپ خود تشریف لے گئے، یہودی کو بلایا، پوچھا کہ بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ وظائف جاری کر رکھے تھے، انہوں نے کہا کہ ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوتی؟ یہودی کہنے لگا کہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وظیفہ ملتا ہے، ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ بھیک مانگنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وظیفہ بھی ملتا ہے، ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو سالانہ جزیہ ہے جو ہم نے دینا ہوتا ہے، جس طرح مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، غیر مسلم جو اسلامی ریاست کا حصہ ہوں یہ جزیہ دیتے ہیں، تو یہ جو جزیہ ہے یہ دینے کے لیے رقم نہیں تھی، میں نے سوچا کہ 2-1 سے مانگ لوں تاکہ جزیے کی رقم میں ادا کر سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح ہی اپنی کابینہ کو بلایا، اور وہ جو قانون تھا، وہ جو دستور بنا ہوا تھا کہ غیر مسلموں سے جزیہ لیا جائے گا، اس میں ترمیم کی اس ایک واقعے کے بعد کہ وہ غیر مسلم جو زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی، معذوری کی وجہ سے
باوجود محنت اور کوشش کے جزیہ ادا نہ کر سکے تو اس کا جزیہ معاف ہے، بھیک نہیں مانگنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں آپ نے صحابہ کرام کو جو متوجہ کیا، آپ کے عشرہ مبشرہ میں سے تقریباً 6 صحابہ کرام ایسے ہیں، 10 میں سے 6 جو انٹرنیشنل تاجر تھے، انٹرنیشنل تاجر تھے، جن کی تجارت شام میں بھی تھی، جن کی تجارت یمن عمان میں بھی تھی، جن کی تجارت حبشہ کی طرف تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی طور پہ اس کو مستحکم کیا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ لوگوں کی وقتی ضروریات پوری کرنی شروع کی اور لوگوں کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا شروع کیا۔ وقتی ضروریات پوری کرنے کے لیے، قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے اگر اپنے پاس ہوتا خرچ فرماتے، پاس نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو متوجہ کرتے، اگر ان میں سے بھی کچھ نہ ہوتا تو بعض دفعہ قرض لے کے آپ تعاون فرماتے، یہ بھی نہ ہو سکتا تو آپ کم از کم دعا فرماتے تھے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا فرما دیں گے تو اس کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے وہاں کے معاشی جو حالات ہیں ان کا مقابلہ بھی کیا، سامنا بھی کیا، اور آہستہ آہستہ وہ سوسائٹی اور سماج جو فقر اور افلاس کا مارا ہوا تھا، جہاں مانگنے والوں کے جتھے آپ کو جگہ جگہ دکھائی دیتے تھے، وہاں ڈھونڈنے سے بھی آپ کو پھر مانگنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دکھائی نہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ جو مانگنے والے لوگ تھے اس زمانے میں، ابھی بھی تھے، ضرورت مند ہر سماج میں رہے ہیں، لیکن خودداری آ گئی تھی۔ اپنے پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھانا، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانا وہ اپنے لیے ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے انگاروں پہ چلنا۔ خوددار سماج آپ نے تشکیل دیا تھا، اور دوسری طرف جو مالدار تھے ان میں ایثار بھر دیا تھا، وہ خرچ کرنے والے تھے۔ لوگ اپنے صدقات وقت پہ نکالا کرتے تھے، مستحقین تک خود پہنچایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا تھا وہ مکمل طور پہ لاگو تھا، اور ہر مستحق تک اس کا حق وقت پہ پہنچا کرتا تھا۔ ہر چیز، ہر جو فنکشن تھا وہ مستقل کام کر رہا تھا، ریاست حرکت میں تھی، تو سب کچھ نظام جو تھا وہ مستحکم اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ چلتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا تھا۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں کا جس طرح سے ایک سیاسی نظام تھا، وہاں کا ایک معاشی نظام بھی تھا۔ سیاست جس طرح داخلی تھی، خارجی بھی تھی، آپ نے دونوں سیاستوں کو دیکھا ہے، اور معاشی نظام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جہات پہ لوگوں کی وقتی ضروریات پوری کر کے، لوگوں کو مستقل روزگار دے کے خود کر دیا، صحابہ کرام کو متوجہ کر دیا، قرض لے کے تعاون کر دیا، یا ان کے لیے دعا فرما دی۔ یہ آپ کے مستقل طرز عمل تھا ان کے تعاون کرنے میں۔ تو اس ریاست کا ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا، یہ مختلف پہلو ہیں، ان 2-3 پہلوؤں پہ ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور اس سے ہٹ کے اس ریاست کا اپنا ایک تعلیمی نظام بھی تھا۔ یہ تعلیمی نظام ہمیں مکہ مکرمہ میں بھی نظر آتا ہے، مدینہ منورہ میں بھی نظر آتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو دار ارقم نظر آتا ہے، مکہ مکرمہ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہمشیرہ ہیں حضرت فاطمہ، ان کا گھر نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام، مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھرانے وہ درسگاہوں کا کام کر رہے تھے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتی پھرتی درسگاہ تھے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے ہی ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ مختصر سا کتابچہ لکھا ہے اس عہد کے تعلیمی نظام پہ، وہ میں انشاءاللہ آپ کو آج بھیجوں گا، اس کو آپ پڑھیے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ تو جس طرح وہ مکی عہد میں پورا ایک تعلیمی نظام تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو، عالم کو، قراء کو، قرآن پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، فقہا کو اہمیت دی تھی، اور وہ سماج کہ جن کو لکھنے پڑھنے کا کچھ پتہ نہیں تھا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، پورے مکہ میں جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے ان کو انگلیوں پہ گنا جاتا تھا۔ بھی وہ فلاں محلے کے اندر ایک صاحب ہیں، وہ بھی لکھنا جانتے ہیں، فلاں بستی کے اندر صاحب ہیں، اس طرح سے انگلیوں پہ گنا جا سکتا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا ہے، آپ اس وقت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اکثر لکھنا پڑھنا جانتے تھے، قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے عالم تھے،
اور وہ اتنا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا تھا کہ انہی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہان گلہ بانی کے ایسے اصول دیے کہ جن اصولوں نے کیسر کو بھی زمین بوس کر دیا، جن اصولوں نے کسرا کو بھی زمین بوس کر دیا۔ اس وقت کی متمدن ریاستیں تھیں، اور متمدن ریاستیں اسی وقت زمین بوس ہو سکتی ہیں جب ان سے زیادہ تمدن رکھنے والی کوئی ریاست وجود میں آ چکی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی بنیادیں فراہم کی، آپ نے معاشی بنیادیں فراہم کی، آپ نے علمی بنیادیں فراہم کی، اخلاقی بنیادیں فراہم کی، اور ان ساری بنیادوں کا جو دائرہ جس دائرے کے اندر یہ بنیادیں تھیں وہ اسلام کا فکری نظام تھا، عقائد کا نظام تھا، اور وہ نظام جو آپ کے سامنے ابھی آیا ہے اس کی تشکیل محبت پہ ہوئی تھی، اس کی تشکیل الفت پہ ہوئی تھی، احساس پہ ہوئی تھی، ویلفیئر پہ ہوئی تھی۔ یہ ساری چیزیں مل ملا کے ریاست بنی تھی۔ یہ کوئی چند جملوں کا، چند عمارتوں کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا، یہ پورا نظام تھا، فکر کا، عقیدے کا، سوچ کا، یہ پورا نظام تھا، عمل کا اور اپنے آپ کو پیش کرنے کا، یہ پورا نظام تھا تسلیم کر دینے کا اپنے آپ کو اللہ کے، اپنے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو ہلکا سا سمرائز کر سکیں جتنا کو ہو سکتا تھا۔ اس حوالے سے ابھی کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں۔ جی شاباش، کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، اس کے بعد ختم کر دیں۔